جن جو ہے جن کو جن اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتا، جن نظر نہیں آتا۔ قرآن پاک کے اندر 29ویں پارے میں باقاعدہ ایک سورت کا نام ہے سورہ جن، آپ جانتے ہیں، اور جنات کا ذکر قرآن پاک میں صراحتاً اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے قریب ایک وادی ہے، وادی نخلہ، اس وادی میں ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کی نماز میں کچھ جنات نے، جن کی تعداد 9 بتائی جاتی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کو سنا۔ اور قراءت کو سننے کے بعد قرآن پاک کے الفاظ نے ان کے قلوب پر اتنا گہرا اثر کیا کہ وہ اسلام لے آئے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ ذکر فرمایا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے صحابہ کو بتا دیں کہ ان جنات نے آپ کی تلاوت کو سن کر یہ کہا کہ قرآنًا عجبا، ایک دل لبھانے والی آواز اور دلوں کی دنیا کو زیر و زبر کرنے والی آواز ہم نے سنی، اور یہ رشد یعنی صحیح جانب ہدایت کرنے والی ہے۔ اور وہ کہنے لگے قالوا سمعنا، ہم اس کو سننے کے بعد اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس حقیقت کو ظاہر کرنے کا ایک مقصد مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ کیونکہ قریش مکہ میں سے یا مشرکین مکہ جو تھے، ان کو یہ بات بتانا مقصود تھا کہ دیکھو تم انسان ہو کر ایمان نہیں لا رہے، یہ جن ہیں، یہ جن قرآن سنتے ہیں تو قرآن کا ان کے دلوں پر اثر ہوتا ہے اور یہ ایمان لے آتے ہیں۔ تو گویا کہ تم جو ایمان نہیں لاتے یہ جنوں سے بھی گئے گزرے ہو۔ تو قرآن پاک کی اس آیت پاک سے اور اسی طرح سورہ احقاف کے اندر اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، اس کا ذکر، یہ جو جنات تھے ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جن جو ہے یہ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک مخلوق کا نام ہے، یہ کوئی تصوراتی چیز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس وہ کسی بدی کی طاقت کا نام جن ہو یا کسی برائی کی طاقت کا نام جن ہو، جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جن باقاعدہ ایک مخلوق کا نام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی دیگر مخلوق کی طرح تخلیق فرمایا ہے۔ جیسے انسان کو پیدا فرمایا ہے، فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو بھی پیدا فرمایا، اور باقاعدہ یہ ایک مخلوق ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے پیدا فرمایا، اور جنات کو نار سموم یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے پیدا فرمایا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری حقیقت مٹی ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا گیا تو کس سے پیدا کیا گیا، کس سے بنایا گیا؟ مٹی سے بنایا گیا۔ لیکن ہمارے جسم میں اب اس مٹی کا اثر ظاہر نہیں ہے، نظر نہیں آتا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جسم کو ایسے کاٹے تو اندر سے مٹی نکلے گی، مٹی نہیں نکلے گی۔ کیا نکلے گا؟ خون نکلے گا۔ لیکن ہماری حقیقت مٹی ہے کہ ہماری تخلیق کی جو اصل ہے اس میں مٹی استعمال ہوئی ہے۔ اسی طرح جنات جو ہے اگرچہ کہ یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ جن جب بھی کسی کے قریب جائے گا تو اسے جلا دے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک جن کو گردن سے پکڑ کر گرایا، جن کو گردن سے پکڑ کر
گرایا تو اس کے لعاب کی ٹھنڈک میں نے اپنے ہاتھ پر محسوس کی، یا اس کی زبان کی ٹھنڈک میں نے اپنے ہاتھ پر محسوس کی۔ تو پتہ چلا کہ اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن اس کے لعاب کی ٹھنڈک محسوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں لیکن ہمارے جسم پر ظاہری طور پر مٹی کا وہ اثر نظر نہیں آتا، اسی طرح جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر وقت ان کے اندر کچھ شعلے بھڑکتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جنات کی تعداد انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور ان کے ہاں جب بچوں کی ولادت کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہ سینکڑوں کی تعداد میں بچے ان کے پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی عمریں بھی انسانوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں، بلکہ بعض اوقات سینکڑوں سال ان کی عمر ہوتی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے جنات بھی حاضر ہوئے کہ جنہوں نے گزشتہ انبیاء سے ملاقات کی ہوئی تھی۔ تو پتہ چلا کہ جنوں کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ایک حصہ انسان ہے اور 9 حصے جن ہیں، تو جنات کی تعداد جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے انسانوں کے مقابلے میں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے درمیان بہت سارے جنات موجود ہیں، اور خاص طور پر کیونکہ ہم سوشل ڈسٹنس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کئی سینکڑوں جنات ہمارے درمیان میں یہاں موجود ہوں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ جن جو ہے یہ انسان کو عام طور پر نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ انسان سے ڈرتا ہے۔ آپ کو یہ بات عجیب لگے گی کہ جن جو ہے یہ نہیں ہے کہ جن جب چاہتا ہے کسی انسان کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے، اور جب چاہتا ہے کسی کو مار دیتا ہے یا کسی کے اندر حلول کر جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہزاروں بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ لاکھوں میں سے شاید کوئی ایسا کیس ہو کہ کسی جن کے اثر کی وجہ سے کسی بندے کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوتی ہو، ہوتا ضرور ہے، لیکن یہاں بھی ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جن انسان کے جسم میں حلول نہیں کر سکتا، جن انسان کے جسم میں حلول، یعنی یہ نہیں ہے کہ میں بیٹھا ہوں تو میرے اندر جن آ گیا ہے اور میں جو بول رہا ہوں وہ میں نہیں ہوں بلکہ جن نہیں بول رہا ہے اور میرے اندر داخل ہو گیا جن، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جن کسی کو مس کرے، چھوئے اور اس کا اثر انسان کے اوپر وارد ہو جائے اور انسان کی عقل معوف ہو جائے، یہ ممکن ہے، لیکن جن انسان کے اندر غلول نہیں کرتا، یہ غیر اسلامی عقیدہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر سود خوروں کا ذکر فرمایا تو وہاں پر اس کو ذکر کہ یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی قیامت کے روز جب یہ سود خور آئے گا تو یہ ایسا مخبوط الحواس ہوگا جیسا کہ کسی کو جن نے مس کر کے بے خود کر دیا ہو یا بے ہوش کر دیا ہو یا مجنون کر دیا ہو یا پاگل کر دیا ہو، مبہوت کر دیا ہو۔ تو پتہ چلا کہ جن مس کر کے تو مبہوت کر سکتا ہے، لیکن جن جسم کے اندر داخل نہیں ہوتا، جسم کے اندر حلول نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں انسانوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بعض مسلمان ہیں، بعض سکھ ہیں، بعض ہندو ہیں، بعض عیسائی ہیں، بعض یہودی ہیں، بعض دہریے ہیں، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تو اسی طرح جنات کے اندر بھی مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے جنات پائے جاتے ہیں، لیکن ان میں مسلمان جنوں کی تعداد بہت کم ہے۔ انسانوں کے مقابلے میں مسلمان جنات کی تعداد تھوڑی ہے، کم ہے۔ شیطان بھی چونکہ جن تھا اور اس کو بھی آگ سے بنایا گیا تھا، اور جب ہمارے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک جن پیدا ہوتا ہے۔ فرشتہ بندے کو نیکی کی طرف بلاتا رہتا ہے، نیکی کا حکم اس کو دیتا رہتا ہے، جبکہ جن اس کو برائی کی طرف، جن یعنی شیطان ہوتا ہے وہ، تو
تو وہ انسان کو برائی کی طرف بلاتا رہتا ہے، برائی کی طرف اسے اکساتا رہتا ہے۔ تو یہ جن جو انسان کی ولادت کے وقت یا بچے کی ولادت کے وقت جو پیدا ہوتا ہے، اس جن کو ہمزاد کہتے ہیں۔ سنا ہوگا یہ نام آپ نے، ہمزاد کا لفظ یہ کامن ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہوتا جن ہے، شیطان ہوتا ہے، لیکن فارسی کے اندر اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہمزاد کہتے ہیں، ہمزاد۔ اب یہ ہمزاد جو ہے یہ بندے کے ساتھ رہتا ہے ساری زندگی۔ اب ہم میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کے ساتھ ایک ایک ہمزاد ہے، اور ہم جو کرتے ہیں اس ہمزاد کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ساتھ جو رہتا ہے ہر وقت، یہ ہوتا جن ہے۔ ہم جہاں جاتے ہیں اسے پتہ چل جاتا ہے، ہمارے ساتھ جو ہوا اسے پتہ چل گیا، ہم نے جو کھایا اسے پتہ چل گیا، ہم نے جو پیا اسے پتہ چل گیا، تو دیکھ رہا ہوتا ہے ہر چیز کو۔ تو ہر بندے کے ساتھ ایک ہمزاد ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں بہت سارے معجزات ہیں، ان میں ایک خوبصورت معجزہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدا ہونے والا جن مسلمان ہو گیا تھا۔ اب یہ ان کو برائی کی طرف نہیں بلاتا تھا، بلکہ وہ اچھی باتیں کرتا تھا، مسلمان جو ہو گیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کا جو ہمزاد تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ لیکن ہمارے ساتھ جو ہمزاد ہے یہ مسلسل ہمیں برائی کا حکم دیتا رہتا ہے، برائی کی طرف بلاتا رہتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ کیونکہ وہ ہمزاد ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو بعض لوگ عملیات کے ذریعے اپنے اس ہمزاد کو اپنا مخاطب کر لیتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ اس ہمزاد سے دوستی کر لیتے ہیں۔ اب جب وہ اس ہمزاد سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں تو اب چونکہ جن کا جن سے باتیں کرنا تو درست ہے، جن کا جن کو دیکھنا یا جن کے بارے میں جن کا کلام کرنا اور اس کے احوال معلوم کرنا یہ تو ممکن ہے۔ تو ایسے کوئی عامل اپنے ہمزاد سے دوستی کر لیتا ہے تو وہ اپنے ہمزاد کے ذریعے سامنے والے کے ہمزاد سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور اس سامنے والے کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتا ہے، اور اس کی گزشتہ زندگی میں، اس کے پاسٹ کے اندر، اس کے ماضی میں جو واقعات ہیں وہ اس کے ہمزاد سے پوچھ لیتا ہے۔ اب یہ ہمزاد جو اپنے عامل، اپنے جو اس کا جس کا یہ ہمزاد ہے، یہ اسے وہ بتا دیتا ہے، اور یہ بندہ کہتا ہے کہ تم نے فلاں وقت کے اندر ایسے تمہارے ساتھ یوں ہوا تھا، تو سامنے والا بندہ تو ظاہر سی بات ہے حیران ہو جاتا ہے کہ یار اس نے میری ساری باتیں بتا دی ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ بندہ کہتا ہے اس کو تو غیب کا علم ہے، یار اس نے جو ساری باتیں میرا سارا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا ہے، تو وہ چیزیں جو میں نے کبھی کسی سے کو نہیں بتائیں تو یہ تو مجھے وہ بھی بتا رہا ہے۔ تو یہ حقیقت میں علم غیب نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمزاد کے ذریعے ہمزاد سے لی گئی وہ معلومات ہوتی ہیں کہ جو اس شخص کے بارے میں لی جاتی ہیں۔ حجاج بن یوسف کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حجاج بن یوسف جو ہے یہ ظالم بادشاہ تھا، اور اس نے کئی صحابہ کرام کو قتل کیا تھا۔ کچھ اچھے کام بھی اس نے کیے تھے، قرآن پاک کے اوپر اعراب اس نے لگوائے تھے، قرآن کے اوپر جو اعراب ہم زبر زیر پیش دیکھتے ہیں یہ حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے۔ خیر اس کی شخصیت ہمارا موضوع بحث نہیں ہے۔ ایک دفعہ اس کے پاس ایک شخص آیا کہ جو مشہور تھا کہ یہ جادو کرتا ہے، تو حجاج بن یوسف نے اس سے کہا کہ تو جادو کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں جادو نہیں کرتا۔ حجاج بن یوسف نے کچھ کنکر لیے اور ان کو گنا، کنکر لیے، پتھر کے چھوٹے ٹکڑے لیے اور ان کو گنا، اور گننے کے بعد اس نے مٹھی میں بند کر لیا ایسے، اور مٹھی میں بند کرنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ میری مٹھی میں کتنے کنکر ہیں؟
تو اس نے بتا دیا کتنے کنکر ہیں. جیسے سپوز اگر 10 کنکر اس نے مٹھی میں لیے ہوئے تھے اور سامنے والے سے پوچھا، اس نے کہا کہ اس کے تیری مٹھی کے اندر 10 کنکر ہیں. اب حجاج بن یوسف نے وہ کنکر پھینکے اور ایک اور مٹھی بھری اور اس کو کہا کہ اب بتاؤ کہ میری مٹھی میں کتنے کنکر ہیں، تو اب وہ نہ بتا سکا. اب حجاج بن یوسف نے اس سے کہا کہ اب مجھے بتاؤ کہ پہلے تم نے مجھے بتا دیا کہ یہ کنکر کتنے کنکر ہیں اور اب نہ بتا سکے، اس کی ریزن، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں میرا ہمزاد میرا دوست ہے، یا جیسے عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں کہ میرا ہمزاد میرے قابو میں ہے، تو میں نے اپنے ہمزاد کے ذریعے تیرے ہمزاد سے پوچھ لیا تھا کہ کنکریوں کی تعداد کتنی ہے، کیونکہ تم نے گنی تھی تو مجھے پتہ چل گئی کہ کنکریوں کی تعداد 10 ہے، تو میں نے تمہیں بتا دی کہ ان کی تعداد اتنی ہے. جبکہ دوبارہ جب تم نے مٹھی بھری تو تمہیں بھی نہیں پتا تھا کہ کنکریوں کی تعداد کتنی ہے، تو تمہارے ہمزاد کو بھی نہیں پتا تھا. جب تمہارے ہمزاد کو نہیں پتا تھا تو مجھے بھی پتہ نہیں چلا، میرے ہمزاد کو بھی پتہ نہیں چلا اور مجھے بھی پتہ نہیں چلا. تو اس وجہ سے بعد میں لی گئی کنکریوں کی تعداد مجھے معلوم نہ ہو سکی. اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ بعض اوقات یہ بڑی غور طلب، بڑی توجہ طلب بات ہے. ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہمارے ماضی کے متعلق کچھ باتیں ہمیں بتا دیتا ہے، تو ہم وہاں سے اس کے بارے میں نعرے لگاتے ہوئے لوٹتے ہیں. ہم کہتے ہیں اوئے ہوئے 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 ہوئے، یہ تو اتنا پہنچا ہوا ہے کہ اس نے میرے دل کی بات بتا دی ہے، میں گھر سے کیا کھا کے آیا تھا اس نے بتا دیا ہے. اب وہ جس بندے سے پوچھا جاتا ہے وہ بھی ذرا آنکھیں بند کر کے تو کہتا ہے اچھا 4 سال پہلے تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اچھا تمہارا بازو ٹوٹ گیا تھا، اس میں راڈ ڈالا تھا، اچھا 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 چلو ٹھیک ہو جاؤ گے، پریشان نہ ہونا، آئندہ کچھ نہیں ہوگا. وہ ادھر اس طریقے سے کہانی بنا کر جب بات کرتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں اوئے ہوئے 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 4 سال پہلے، میں تو اسے ملاقات ہی میری پہلی دفعہ ہوئی اور اس نے 4 سال پہلے کا مجھے واقعہ بتا دیا. تو یاد رکھیں کہ اس طرح کی باتوں سے ہرگز متاثر نہیں ہونا چاہیے فوراً، اور یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی ہے. اب جب اس نے ایک بات ہمیں بتا دی تو بس ہم اس کے ایسے معتقد ہو جاتے ہیں کہ بس اس نے کہا دن تو ہم نے کہا دن، اس نے کہا رات تو ہم نے کہا رات، اس نے اچھا کیا، اچھا کہا، برا کہا، جو بھی کہا بس ہم اپنا دل اسے دے بیٹھتے ہیں اور نتیجتاً بالکل تہی دامن ہو کر وہاں سے لوٹتے ہیں. اور کئی سال تک بعد اگر نذرانوں کی صورت میں وہاں پر ہمارا سلسلہ چلتا رہتا ہے، جبکہ اس بندے کا مقصد ہی ہے، کیونکہ اس نے جو چلے کاٹے ہیں، جو بھی اس نے محنت کی ہے، اپنے ہمزاد کو قابو کیا ہے، تو اسی لیے کیا ہے کہ لوگوں سے پیسے بٹورے. تو ہم پہنچ جاتے ہیں اپنی ساری خون پسینے کی کمائی اور اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اس کے قدموں میں ڈالنے کے لیے. اور اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہوتا، دین کے بارے میں ہم نے سیکھا نہیں ہوتا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس بندے نے ایک بات کر دی، وہ اس سے بڑا ولی اور دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں ہے. بلکہ ہمارے ہاں لوگوں نے اس چیز کو معیار بنا رکھا ہے کہ جب کسی کے پاس جاؤ وہ آپ کے دل کی بات بتا دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت پہنچا ہوا ہے، بہت بڑا اللہ کا ولی ہے. اور ہمارے ہاں اس معاشرے کے اندر یہ چیز اس وقت اتنی زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے، یعنی بدقسمتی کے ساتھ ان پڑھ طبقہ تو چلو ایک اپنی جگہ، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو لے کر ایسے بابوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ جو قطعی طور پر اللہ کے ولی یا اللہ کے مقربین نہیں ہوتے، بلکہ ان کا تو طرز عمل ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نماز تک نہیں پڑھتے. بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں جیلی پیر کا بھی لفظ استعمال کرنا گوارا نہیں کرتا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ کیونکہ جیلی یا 2 نمبر وہ چیز ہوتی ہے جو اصل سے مشابہت رکھتی ہے. بھئی 2 نمبر چیز کیا ہے جو اصل سے؟ آپ الیکٹرانک کی دکان پہ جاتے ہیں، ایک LCD لیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ اوریجنل ہے، جاپانی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ چائنا کی ہے. تو کیا ہے وہ جو چائنا کی ہے اس کے اوپر سینگ بنے ہوئے ہوں گے؟ نہیں نا، وہ سیم ہوگی.
اس کی مشابہت ہوگی، کام بھی وہی کرتی ہوگی، لیکن ہم یہ کہیں کہ یار یہ 1 نمبر ہے، یہ 2 نمبر ہے۔ یہ نہیں کہ چائنا کی ساری چیزیں 2 نمبر ہیں، ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1 نمبر چیز کے بالکل ہو بہو 2 نمبر چیز ہوتی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ 1 نمبر ہے اور یہ 2 نمبر ہے، تو 2 نمبر یا جیلی چیز جو ہے وہ اصل کے بالکل ہو بہو مشابہ ہوتی ہے، اس کی ٹو کاپی ہوتی ہے۔ جبکہ یہ جو لوگ ہیں جن کو میں نے کہا کہ میں ان کو جیلی پیر بھی نہیں کہتا یا 2 نمبر پیر بھی نہیں کہتا، یہ تو اصل جو پیر یا مرشد ہوتے ہیں اس کے مشابہ بھی نہیں ہوتے۔ بڑے بڑے بال رکھے ہوں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، غیر محرم عورتوں سے ملیں گے، اور الامان والحفیظ جو ہمارے میڈیا کے اوپر تماشے آئے روز میں اور آپ دیکھتے ہیں، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو یہ تو ہمارے، اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہ سارے ہمارے کھاتے میں ڈال دیے گئے ہیں، اسلام کے کھاتے میں ڈال دیے گئے ہیں، حالانکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اسلام سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اسلام میں تو ایک غیر مرد کو عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے کسی صورت میں۔ غیر عورت کو مس نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ مرشد ہو یا پیر ہو، اپنی مریدنی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں کر سکتا، یہ غیر اسلامی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی مجھ سے ناراض ہو تو الگ بات ہے، ورنہ اگر کوئی بڑے سے بڑا پیر بھی ہے وہ اپنی مریدنی کو ایسے ٹچ نہیں کر سکتا، اور دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور جو قوالیاں ہو رہی ہیں اور ڈانس ہو رہے ہیں اور جو دھما چوکڑی ہو رہی ہے، اس کا اسلام سے قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو صاف بتا دوں۔ اگر اس طرح کوئی کہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یار کہ کسی اور مذہب سے ان کا تعلق ہوگا، اسلامی تعلیمات ایسی نہیں ہیں۔ تو خیر ہماری بات چل رہی تھی کہ جنات جو ہے حمزات کے ذریعے حمزات سے بات پوچھ لیتے ہیں، اسی طرح جن جو ہے وہ بندے کے اندر حلول نہیں کرتے، یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا۔ اب آپ کسی کے پاس چلے جائیں نا، اب جا کر کہیں کہ میرے سر میں درد ہے، تو ایسے لوگ جن کا شعبہ ہی یہ ہے، جن کا شعبہ ہی یہ ہے، تو وہ آپ کو 100% کہیں گے کہ تمہارے اوپر جن کا اثر ہے۔ حالانکہ میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ لاکھوں میں سے کوئی ایک اد کیس ایسا ہوتا ہوگا کہ جن کی وجہ سے کسی بندے کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوتی ہوگی، اور وہ بھی جن بندے کے اندر حلول نہیں کرتا، بلکہ ہو سکتا ہے کسی جن نے اس کو چھوا ہو اور وہ مبہوت ہو گیا ہو، مخبوط الحواس ہو گیا ہو۔ لیکن ہم چلے جاتے ہیں اور پھر وہ تعویذات اور پھر اس کے معاملات جو صحیح کرنے والی بات ہے، لیکن زیادہ تر ان لوگوں کی تعداد ہے کہ جو پورے یعنی انہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے اور وہ ہمارے عقیدت سے اور ہماری جہالت سے کھیلتے ہیں اور ہم سے پیسے بٹورتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے نا روز بروز بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر اتنی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے محبوب آپ کے قدموں میں، اور ایسی ایسی باتیں کہ جو ہماری دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، ہماری سوچوں ہماری نفسیات سے کھیلتے ہیں، اور ہمیں جو ہے نا ہپنوٹائز کرتے ہیں، ہمارے ذہنی طور پر ہمیں غلام بناتے ہیں، اور وہ سلسلہ جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے۔ آج ہم لوگ ڈاکٹروں کے پیچھے بہت لگے رہتے ہیں، ڈاکٹر یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ڈاکٹر تو پھر کم از کم یہ کہتا ہے کہ جا کے ٹیسٹ کروا لو، اگر ٹیسٹ ٹھیک ہوا تو پھر یہ ہوگا۔ وہ تو اسی وقت بیٹھے بیٹھے چٹکی بجاتے ہوئے ٹیسٹ کرتے ہیں آپ کا، اور اسی وقت آپ کو مجدہ سنا دیتے ہیں کہ تمہارے فلاں خاندان کے فلاں بندے نے تمہارے اوپر یہ کیا ہے، اس کے نتیجے سے تمہارے اوپر یہ جنات مسلط ہے، اور یہ کریں گے تو یہ جن دور ہو جائیں گے۔ تو جنات جو ہے ان کا وجود ضرور ہے، جنات کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ ہمارا موضوع ٹاپک ہی چل رہا ہے عقائد اسلام۔ تو اس ضمن میں آپ کو عرض کروں کہ جنات کے وجود کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ جو بندہ کہے کہ جن کچھ بھی نہیں ہوتے تو ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جنات کا باقاعدہ وجود ہے، جنات ہوتے ہیں، اور جنات اللہ کی عطا سے بعض اوقات مختلف شکلیں بھی اختیار کر لیتے ہیں، جیسے کبھی کتے کی شکل میں آ گیا، کبھی بلی کی شکل میں آ گیا، زیادہ تر کالی بلی کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں جنات۔ یہ اللہ کی عطا سے ان کے پاس ایک طاقت ہوتی ہے، وہ تو اپنی شکل کو تبدیل کر لیتے ہیں، چھپکلی کی صورت میں آ گئے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کبھی بھی ہم کالی بلی دیکھیں تو ہم کہیں یہ جن نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بہت کم ہوتا ہے ایسے۔ جن انسان کے سامنے آنے سے ڈرتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جن
اتنا نڈر ہوتا تو یہاں اتنے جنات موجود ہیں تو ہم میں سے ہر ایک جن کے قبضے میں ہوتا اور جن جب چاہے اسے فٹ بال کی طرح کھیلنا شروع کر دے. ایسا نہیں ہوتا. جن جو ہے وہ انسان سے ڈرتا ہے, وہ انسان کے سامنے بھی نہیں آتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس حوالے سے اپنی ایک سوچ, ایک ذہن بنائیں اور کبھی بھی کسی چیز سے دھوکہ نہ کھائیں. اور جنات کے حوالے سے بھی ہمارا یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں. جس طرح انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اسی طرح جنات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت و معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. بلکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے.